لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ناظرین اکرام، سامعین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں آج کی جو شب، یہ شب ولادت امام علی رضا علیہ السلام، سلطان العرب والعجم، غریب الغربا، معین الضعفاء والفقراء، جو غریبوں کے مددگار، حامی اور جو سلطان عرب والعجم، ان کی ولادت کی یہ شب ہے. میں آئیے بارگاہ امام زمانہ میں، بارگاہ اہل بیت میں، علماء کرام، راجہ کرام اور تمام مومنین مومنات اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام علی رضا علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ دشمن اور دوست سب اتفاق رکھتے ہیں. رضا ان کا لقب ہی اسی لیے ہے کہ سب ان سے راضی ہیں. انہیں ولی عہدی مامون نے دی، جبکہ امام اسے تسلیم نہیں کر رہے. امام نے ایسے ہی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کیا جیسے مولا کائنات نے جب وہ آپ کے سامنے خلافت پیش کی گئی چوتھی، تو آپ نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر لوگوں نے ضد کیا تو امام نے پھر خلافت کی باغ ڈور سنبھالی. ایسے امام علی رضا کے لیے ملتا ہے کہ مامون نے بہت زیادہ ضد کیا اور یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ اگر امام ولی عہدی کو تسلیم نہ کرتے تو ممکن ہے کہ امام کو اسی وقت قتل کر دے. لیکن چونکہ امام نمائندہ الہی ہوتا ہے، امام اللہ کا ہادی ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کو صراط مستقیم پر دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے. اس لیے امام کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا. اس لیے امام نے ولی عہدی کو تسلیم کیا اور یہ کہہ کے آپ نے شرط رکھی کہ میں ولی عہدی تو تسلیم کر رہا ہوں مگر میرا کوئی دخل تمہاری حکومت میں نہیں ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. امام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی ولادت 148 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے. ہمارا ہر امام پیدائشی نہیں بلکہ جب سے اللہ نے خلق کیا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، نور بنایا ان کا، تب سے وہ امام معصوم عالم ہے. توجہ کیجیے، تمام صفتیں امام کے اندر ان کی خلقت کے اعتبار سے پائی جاتی. اور اس کے بعد امام کے دور میں کئی خلیفہ گزرے. امام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت ہارون رشید کا زمانہ تھا اور اس کے بعد مہدی عباسی کا زمانہ آیا. اس کے بعد مامون کا زمانہ تھا، امین کا زمانہ تھا جو اس کا بھائی تھا مامون کا. یہ تمام زمانے امام نے دیکھے اور مامون کے زمانے تک امام اس دنیا میں رہے. اور آپ نے اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے لوگوں کو جمع کرتے رہے. آپ کو جو موقع ملا اس موقع کا آپ نے فائدہ اٹھایا اور بہت ساری باتیں لوگوں تک پہنچی. بہت سارے مناظرے ہوئے، یہودیوں سے مناظرے ہوئے، بڑے بڑے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری آئے مامون کے دربار میں، کیونکہ مامون کے لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا تھا، اسے بڑا شوق تھا بحث و مباحثے کا، مناظرے کافی کرتا تھا، محفلیں جماتا تھا، علماء کو جمع کرتا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرتا تھا. کئی مسلک کے لوگ اس کے دربار میں آ کے بیٹھتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا تھا. یعنی علمی نشست جسے کہے، دنیاوی اعتبار سے وہ لگاتا تھا اور وہ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا تھا.
تو امام بھی جب گئے تو آپ کو بھی اس نے بہت سارے مناظرے اپنے دربار میں اس نے کرے، اور ایک تو یہی کہ جادوگروں کو بلا کے امام کی نعوذ باللہ جب اس نے دیکھا کہ امام بہت زیادہ شہرت پا گئے ہیں تو امام کی توہین کرنی چاہیے. اسے نہیں پتا تھا کہ امام امام ہوتا ہے. واقعہ آپ کا سنا ہے کہ مامون کے دربار میں شیر قالین کا واقعہ ہے. امام نے جیسے امام کا لقمہ جادوگروں نے ساحروں نے گرایا، 3 مرتبہ لقمہ گرا. اب چونکہ امامت پر حرف آتا، اگر امام اس کا جواب نہ دے تو امام نے صرف شیر قالین کی طرف دیکھا کہ جو یا دیوار پر وہ نقش تھا یا فرش پہ تھا، بہرحال اختلاف روایت میں، مگر امام کا دیکھنا تھا کہ وہ تصویر میں جان پیدا ہوئی، روح آئی، وہ حیات پا کے زندہ ہوا اور وہ مجسم ہوا، اور ہونے کے بعد اس نے جادوگروں کو کھا لیا اور پھر واپس اسی تصویر کی شکل میں دوبارہ پلٹ گیا. پورا دربار حیرت میں تھا. مامون خود گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بھی شیر کھا جائے. امام نے کہا نہ گھبرا، یہ شیر اس وقت تک کسی اور کو نہیں کھا سکتا جب تک ہمارا اشارہ نہ ہو. امام وہ ہوتا ہے، صاحب امر وہ ہوتا ہے، اولو الامر وہ ہوتا ہے، اللہ کا ہادی وہ ہوتا ہے، پیشوا وہ ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ شیر تھا، وہ درندہ تھا، وہ بنا تو ہر ایک کو کھا جائے. نہیں، امام کا جتنا صرف ارادہ تھا، امام نے ارادہ کیا تھا، امام نے کہا نہیں تھا. دیکھیں ہمارا امام کون ہے؟ وہ کہتا نہیں زبان سے، ارادہ کر لیتا ہے. مشیت الہی اس ارادے کو عملی جامہ پہنا. اور جب وہ تصویر پھر اپنے واپس اصلی حالت میں پلٹ گئی تو مامون نے پلٹ کے کہا کہ فرزند رسول اپنے شیر قالین سے کہیے کہ میرے جادوگروں کو واپس کر دے. ظاہر سی بات ہے ان کے گھر والے، ان کے خانوادے والے سوال کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ امام نے جواب کیا دیا؟ دیکھیے یہ ہمارا امام وارث انبیاء ہیں، یہ وارث انبیاء ہے. جواب کیا دیا کہ اگر موسیٰ کا عصا فرعون کے جادوگروں کو واپس کر دیا ہوتا تو میرا شیر قالین بھی تمہارے جادوگر کو واپس کر دیا. آپ نے غور نہیں کیا؟ امام نے بھرے دربار میں مامون کے منہ پر تماچا مارا کہ تو اب بھی سمجھ جا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو اپنے وقت کا فرعون ہے، میں اپنے وقت کا موسیٰ ہوں. یہ منزل ہے عزیزوں. ہمارا امام اپنے وقت کا موسیٰ تھا اور فرعون یہ کون تھا؟ مامون فرعون تھا اپنے وقت. آپ غور کریں، جب آپ پہنچے ہیں مدینے سے، آپ نے سفر اختیار کیا ہے، آپ کو قم کے راستے سے نہیں لے جایا گیا، جبکہ راستہ مدینے سے جو جاتا تھا خراسان، سرزمین طوس، جو اس وقت کے زمانے میں طوس بہت بڑا علاقہ تھا جہاں مامون کی ریاست تھی، اس کا دربار تھا. سرزمین طوس آج بھی ہے، اس کے کھنڈرات آج بھی پڑے ہیں. دشمن کے کھنڈرات دیکھنے لوگ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد عبرت حاصل کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے، جب اس کے کھنڈرات آج بھی لوگوں کے لیے تماشا بنے ہوئے ہیں تو وہ کتنا بڑا تماشا قبر میں بنا ہوگا، آخرت میں بنے گا، جہنم کے ایندھن بنے گا. اور امام کا عالی شان روضہ آج پوری دنیا میں کسی کے مذہب کا کوئی پیشوا، کوئی عبادت خانہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا الحمدللہ امام علی رضا علیہ السلام کا. خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، خدا ہم سب کو امام کی زیارت نصیب کرے، ان کے سفرے پر ہمیں غذا فراہم کرے. اس لیے کہ وہ غذا نہیں ہے بلکہ جنت کی غذا ہے. دنیا کا ہر آنے والا اس غذا کو کھاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی غذا کھائی. نہ معلوم، جبکہ کلچر الگ ہے، زبان الگ ہے، لوگوں کے یہاں کہیں کوئی مرچا کھاتا ہے، کہیں نہیں کھاتا، کہیں نمک زیادہ کھاتے، کہیں نہیں کھاتے، کہیں مسالہ پڑتا ہے، کہیں نہیں. لیکن امام رضا کے سفرے کا، امام رضا کے دسترخوان پر جو دعوت ملتی ہے، خدا کی قسم، بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، بلینر، ملینر لوگ
چاہتے کہ ایک لقمہ اس سفرے کا مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچئے اہل بیت کی محبت معمولی محبت نہیں ہے، خدا ہم سب کے دلوں میں جو محبت ہے اسے قائم و دائم رکھے۔ امام کی بس ایک روایت اور اس کے بعد گفتگو ختم ہے کہ جب امام مدینے سے چلے بصرہ کے راستے سے دشمن لے کے گیا، کیوں جانتے ہیں؟ دشمن جانتا تھا کہ اگر انہیں قم کے راستے سے لے گئے تو چاہنے والے بغاوت کر جائیں، ان کا ہجوم آ جائے گا، ممکن ہے کہ وہ لوگ امام کو جانے نہ دیں سرزمین طوس مامون کے دربار تک۔ اس لیے روایت بتاتی کہ وہ بصرہ کے ہوتے ہوئے اور خفیہ راستے سے، تاکہ چاہنے والوں کو پتہ نہ چلے، سرزمین طوس کی طرف جب چلے اور نشاپور پہنچے تو امام کو وضو کے لیے پانی درکار ہوا۔ کسی نے کہا فرزند یہاں پانی نہیں ہے۔ امام آگے بڑھے، پتھر ہٹایا، چشمہ جاری ہوا۔ آج بھی وہ چشمہ لوگوں کے لیے حقیقی ایک نظر کا حیثیت، ایک تبرک کا حیثیت، شفا کا حیثیت بنا ہوا ہے۔ آج دنیا جہان کے لوگ، مرجع خلائق سب اس طرف جاتے ہیں۔ پھر امام اور آگے بڑھے تو ایک مرتبہ 24,000 قلمدان آگے بڑھے۔ 24,000 قلمدان سے مراد اس وقت قلم اور سیاہی جسے کہہ لیں اس سے لکھا جاتا تھا، وہ لوگ لے کے آئے اور کہنے لگے فرزند رسول ہمیں اپنے جد کی کوئی حدیث بیان۔ امام نے فرمایا کہ سنو، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور یہ سلسلہ امیر المومنین تک آیا۔ امیر المومنین نے پیغمبر اسلام سے سنا، پیغمبر اسلام نے جبریل سے سنا، جبریل سے خدا نے کہا لا الہ الا اللہ حسین فمن دخل حسین۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اگر کوئی زبان سے جاری کرے تو گویا وہ ایک قلعے کے اندر ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو لا الہ الا اللہ صدق دل سے زبان پہ جاری کر دے وہ ایک قلعے کے اندر اپنے کو محسوس سمجھے، جہاں اس کی حفاظت ہوتی۔ قلعے کے اندر انسان کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ دشمن سے محفوظ رہے۔ عذاب جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے لا الہ الا اللہ امام کہتے ہیں سب سے بڑا قلعہ ہے، جہاں عذاب جہنم نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد محمل کا پردہ گرا، امام آگے بڑھے، سواری آگے بڑھی، توجہ کیجئے گا۔ پھر امام نے سر نکالا، محمل کا پردہ اٹھا، امام کا سر باہر آیا، امام نے جملہ فرمایا کہ بشرطہا و شروطہا، مگر دیکھو لا الہ الا اللہ یوں فائدہ نہیں دے گا ہر ایک کو، اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ امام نے کہا کہ وہ شرط نحن شروطہا، وہ شرط کون ہے؟ ہم اہل بیت ہیں، جب تک ہم اہل بیت کی محبت میں لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے فائدہ نہیں دے گا۔ جو محبت اہل بیت میں، محبت امام میں، محبت رسول اور آل رسول میں اگر لا الہ الا اللہ جاری کرے گا تو یقیناً یہ ایک قلعے کی مانند ہے جو اسے عذاب جہنم سے محفوظ کرے گا۔ امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری محبت تمہیں جہنم سے محفوظ رکھے گی، جنت عطا کرے گی۔ غور کریں، یہ منزل ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ 24,000 قلمدان آئے ہوئے، 24,000 قلمدان جنہوں نے اس حدیث کو لکھا، اور اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ بہت سے نے تو اس حدیث کو سونے کے پترے پر اور سونے کے قلم سے لکھوایا، اور یہ وصیت کی کہ دیکھو جب ہم مر جائیں تو ہمارے کفن میں رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سلسلۃ الذہب، یعنی اسے سونے کی کڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں، میرے جد نے فرمایا، نہیں، میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا، پورا سلسلہ امام نے پیغمبر اور خدا اور جبریل تک بیان کیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ یہ خدا نے کہا ہے رسول سے، یہ امام کی بات نہیں ہے، یہ رسول کی بات بھی نہیں، یہ خدا کی بات ہے جو امام نے پیغام پہنچایا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج شب ولادت خدا آپ سب کو اس ولادت کے صدقے میں تمام آفت و بلا سے محفوظ رکھے، خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے، خدا اس بیماری سے سب کو محفوظ رکھے۔ یہ اس وقت جو آپ کی خدمت میں زین اللباس 72 چینل
جو امام کی اس ولادت پر آپ کی خدمت میں 2-3 پیغامات امام کے ہیں. اپنا اخلاق بہتر کرو، اپنا کردار بہتر کرو، غربا مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حقوق ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. امام کا پیغام یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت ترک نہ کرنا، سجدہ الہی ہمیشہ کرنا. میرے عزیزو، یہ آج تک جو پیغام پہنچ رہا ہے اس چینل کے ذریعے، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور بھی زیادہ آپ کے اس سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ان کا حوصلہ بلند ہو اور اس کے ذریعے سے یہ خدمت کرتا رہے اور ایسے پیغامات امام کی ولادت، شہادت، مجلس، ماتم، یہ تمام آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہے. اس لیے مومنین سے گزارش ہے کہ امام رضا کی ولادت پر اگر یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ انشاءاللہ سبسکرائب ضرور کریں اور لوگوں سے بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں. آپ کے گھر میں جتنے موبائل ہیں ان سب سے کہیں، بچوں سے کہیں، آپ خود کریں اور اپنے گھر میں بھی لوگوں سے کہیں تاکہ یہ چینل دن دوگنا رات چوگنا امام کے صدقے میں ترقی پائے اور ان کا حوصلہ بلند ہو. ان کی خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے اسے ہم بھی سلام کرتے ہیں اور آپ سب کو خدا سلامت رکھے. دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام کی اس ولادت کے صدقے میں ہم سب کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہم سب کو امام کی زیارت نصیب کرے. امام کے سفرے پر پروردگار ہم سب کو جانے کا موقع فراہم ہو اور امام کے سفرے کا کھانا اور وہ تبرک ہمیں نصیب ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ اصل وارث امام علی رضا جو پردہ غیب میں ہیں ان کا جلد سے جلد خدا ظہور فرمائے اور ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار ہو. آپ سب کی خدمت میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.